عبدالرحمن بن سلام القمری نے کتاب العقائد میں نقل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا ہے اور دنیا ان کے ہاتھ میں ہو گئی ہے تو کہنے لگے، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی پوری مخلوق کو 1 سال کے لیے کھلاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر وحی بھیجی کہ تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ آپ نے پھر درخواست کی کہ یا الہی 1 ہفتہ، تو جواب ملا تو اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ پھر درخواست کی کہ اے میرے پروردگار 1 دن، فرمایا اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 دن کی اجازت دے دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، جیسے گائے، بیل، دمبا، بکرے وغیرہ اور پرندے، ان چیزوں کو جمع کریں، اور اس کے لیے بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں۔ پھر ان جانوروں کو ذبح کر دیا گیا اور ان کو پکا دیا گیا، ان کا کھانا پکایا گیا۔ ہوا کو حکم دیا کہ وہ چلتی رہے کہ کہیں کھانا خراب نہ ہو جائے۔ پھر کھانوں کو جنگلوں میں پھیلا دیا۔ اس کا طول 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھا اور اس کا عرض بھی اتنا ہی تھا جتنا کہ اس کا طول تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، اے سلیمان، تو مخلوقات میں سے کس سے شروع کرے گا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں دریا کے جانوروں سے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحر محیط میں ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی ضیافت سے کھائے۔ چنانچہ اس مچھلی نے سر اٹھایا اور کہا، اے سلیمان، سنا ہے کہ تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے، آج میری ضیافت تو کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، لے اور کھانا شروع کر۔ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کو شروع سے کھانے لگی۔ مچھلی نے اتنا کھایا کہ ایک ساتھ میں سارا کھانا صاف کر دیا۔ پھر اس مچھلی نے آواز لگائی کہ اے سلیمان، مجھے اور کھانا کھلاؤ اور میرا شکم سیر کرو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تو سارا کھا گئی، تیرا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا۔ تو مچھلی نے کہا کہ میزبان سلیمان، آپ خوب جان لیجئے کہ میرے لیے ہر روز اس طرح جتنا آپ نے پکایا ہے 1 دن میں 3 مرتبہ متعین ہے، اور آج میرے کھانے کے روکنے کا سبب تو آپ بنے ہو اور آپ نے میرے کھانے میں کمی کر دی ہے۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے، کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرتی ہے مخلوق کی، اور مخلوق جانتی بھی نہیں کہ آتی ہے کہاں سے آتا ہے۔ بے شک ہمارا رازق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، ہمیں اللہ سے صرف اور صرف اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اور کبھی اپنے مال و دولت، وزارت و صدارت، منصب پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس جتنا مال ہے، کیا پتہ کل کو نہ ہو۔ آج جتنا ہم کھا رہے ہیں، کیا پتہ کل کو ہمیں کھانے کو بھی نصیب نہ ہو۔